تو یہ ہے انٹارکٹیکا، زمین کا سب سے الگ، سب سے پراسرار بر اعظم۔ ایک ایسی جگہ جہاں شدید سردی ہے، تباہ کن ہوائیں ہیں، اور کچھ ایسے راز دفن ہیں جن کی وجہ سے دنیا کی بڑی طاقتیں ایک نئی دوڑ میں شامل ہو گئی ہیں۔ تو آخر برف کی اس موٹی تہہ کے نیچے ایسا ہے کیا جس کے لیے یہ سب مقابلہ کر رہے ہیں؟ چلیے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں یہاں کی شدید سردی کی۔ انٹارکٹیکا، جیسا کہ سب جانتے ہیں، زمین کی سب سے سرد جگہ ہے۔ یہاں درجہ حرارت -90 ڈگری سیلسیس تک گر سکتا ہے۔ ذرا سوچئے، یہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ عام تھرمامیٹر بھی یہاں آ کر جواب دے جاتے ہیں۔ اور یہ صرف سردی ہی نہیں ہے، یہاں 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے برفانی طوفان آتے ہیں۔ یہ رفتار تقریباً ایک فارمولا 1 کار کی ٹاپ اسپیڈ کے برابر ہے۔ لیکن ایک حیران کن بات بھی ہے، اتنی برف کے باوجود انٹارکٹیکا تکنیکی طور پر دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہاں سال میں اوسطاً صرف 50 ملی میٹر بارش ہوتی ہے، جو اسے زمین کی خشک ترین جگہوں میں سے ایک بنا دیتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جگہ اتنی ناقابل رہائش ہے، اتنی بے رحم ہے، تو پھر دنیا کی سپر پاورز اس کے کنٹرول کے لیے کیوں لڑ رہی ہیں؟ برف کی اس تہہ کے نیچے آخر ایسا کیا چھپا ہے جو اتنا قیمتی ہے؟ اس سوال کا جواب شروع ہوتا ہے علاقائی دعووں سے۔ ان سخت حالات کے باوجود بہت سے ممالک نے انٹارکٹیکا کے مختلف حصوں پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، جس سے یہ براعظم ایک طرح کا جغرافیائی پزل بن گیا ہے۔ جیسے کہ آسٹریلیا، وہ اس براعظم کے سب سے بڑے حصے پر دعویٰ کرتا ہے، لیکن وہ اکیلا نہیں ہے۔ ناروے، برطانیہ، فرانس، یہاں تک کہ نیوزی لینڈ، چلی اور ارجنٹائن جیسے ممالک نے بھی اس برفانی زمین پر اپنے اپنے حصے مختص کر رکھے ہیں۔ لیکن انٹارکٹیکا کے لیے یہ دوڑ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کی کہانی صدیوں پرانی ہے، جو بڑے بڑے عزائم، ناقابل یقین بہادری اور دل دہلا دینے والے المیوں سے بھری پڑی ہے۔ اس کا خیال تو قدیم یونان سے شروع ہوتا ہے، جب ارسطو نے ایک جنوبی زمین کے وجود کا نظریہ پیش کیا تھا۔ پھر صدیوں بعد 1773 میں کیپٹن جیمز کوک انٹارکٹک سرکل عبور کرنے والے پہلے شخص بنے، لیکن برف اتنی زیادہ تھی کہ انہیں واپس مڑنا پڑا۔ اصل براعظم کو پہلی بار 1820 میں روسی مہمجو فیبین وان بلنگشوسن نے دیکھا، اور اس کے بعد دریافت کی ایک بہادرانہ اور اکثر المناک دوڑ شروع ہوئی، جس میں 1911 میں رابرٹ اسکاٹ کی وہ مشہور مہم بھی شامل ہے جو جنوبی قطب پر تو پہنچے مگر واپسی پر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہاں تک کہ 1939 میں نازی جرمنی نے بھی اس علاقے پر اپنا دعویٰ جمانے کی کوشش کی تھی۔ شروع میں انٹارکٹیکا کو ایک بالکل بیکار اور ناقابل رسائی جگہ سمجھا جاتا تھا۔ کیپٹن کوک کا تو یہ ماننا تھا کہ دنیا کو اس سے کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، لیکن وہ بہت غلط ثابت ہونے والے تھے۔ 19ویں صدی کے بعد جب مختلف ممالک نے یہاں اپنے تحقیقی اسٹیشن قائم کرنا شروع کیے، تو سائنسدانوں نے برف کے نیچے چھپے رازوں سے پردہ اٹھانا شروع کیا، اور جو کچھ انہیں ملا اس نے انٹارکٹیکا کے بارے میں ہماری سمجھ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ سب سے بڑی اور حیران کن دریافت یہ تھی کہ آج کا برفانی انٹارکٹیکا ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ تقریباً 90 ملین سال پہلے یہ ایک گرم، سرسبز و شاداب براعظم تھا جو گھنے جنگلات سے ڈھکا ہوا تھا۔ سائنسدانوں کو یہاں لکڑی اور ایسے کیڑوں کے فوسلز ملے ہیں جو صرف گرم علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ واقعی ایک کھوئی ہوئی دنیا تھی۔ اور راز یہیں ختم نہیں ہوتے۔ برف کے کئی کلومیٹر نیچے تقریباً 400 جھیلیں چھپی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایکو سسٹم ہے، جہاں ایسے عجیب و غریب سمندری جاندار رہتے ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہیں، جیسے دیو ہیکل مکڑیاں اور بالکل شفاف جیلی فش۔ مطلب برف کے نیچے ایک الگ ہی دنیا آباد ہے۔ اور پھر بلڈ فالز کا مشہور معاملہ ہے۔ کئی سالوں تک سائنسدان حیران تھے کہ گلیشیئر سے یہ خون جیسا سرخ پانی آخر بہتا کیوں ہے۔ اب ہم اس کا جواب جانتے ہیں۔ دراصل اس کی وجہ ایک قدیم انتہائی نمکین جھیل ہے جو گلیشیئر کے نیچے پھنسی ہوئی ہے۔ اس پانی تک نہ آکسیجن پہنچتی ہے نہ روشنی، اور یہ آئرن یعنی لوہے سے بھرا ہوا ہے۔ تو جب یہ پانی باہر نکلتا ہے اور ہوا سے ملتا ہے تو اس میں موجود آئرن آکسیڈائز ہو جاتا ہے، بالکل ویسی جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، اور اس کا رنگ چمکدار سرخ ہو جاتا ہے۔ ایک قدرتی معجزہ جسے سائنس نے حل کر دیا۔ یہ سائنسی عجائبات تو اپنی جگہ ہیں ہی، لیکن انٹارکٹیکا میں آج کی شدید جغرافیائی دلچسپی کی اصل وجہ برف کے نیچے چھپے کچھ اور راز ہیں۔ دیکھیں، 1959 میں انٹارکٹک ٹریٹی پر دستخط ہوئے، جس نے اس براعظم کو امن اور سائنس کے لیے وقف کر دیا۔ اس معاہدے نے تمام علاقائی دعووں کو عارضی طور پر منجمد تو کر دیا، لیکن یہ وسائل کی دوڑ کو نہیں روک سکا۔ پہلے تو خیال تھا کہ یہاں تیل اور گیس کے بہت بڑے ذخائر ہیں،
لیکن اصل دلچسپی اس میں نہیں ہے، اصل خزانہ ہے نایاب زمینی معدنیات یعنی ریئر ارتھ منرلز۔ یہ وہ 17 عناصر ہیں جو ہماری تمام جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد ہیں۔ جی ہاں، یہی وہ معدنیات ہیں جو الیکٹرک کاروں، اعلیٰ صلاحیت والی بیٹریوں، ہمارے اسمارٹ فونز اور جدید الیکٹرانکس کو طاقت دیتی ہیں۔ جیسے جیسے دنیا فوسل فیول سے دور جا رہی ہے، ان معدنیات کی مانگ آسمان کو چھو رہی ہے، اور مستقبل کی توانائی کو کنٹرول کرنے کی یہ دوڑ سپر پاورز کو انٹارکٹیکا کی طرف کھینچ رہی ہے۔ اور آخر میں موسمیاتی تبدیلی اس پوری مساوات کو بدل رہی ہے، جس سے انٹارکٹیکا کا مستقبل اور بھی غیر یقینی ہو گیا ہے۔ انٹارکٹیکا کو گھیرنے والا سدرن اوشن زمین کے کلائمیٹ اور پانی کی فراہمی کو کنٹرول کرنے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ہمارے سیارے کا کلائمیٹ انجن ہے۔ یہ سمندر دنیا کے کاربن اخراج کا تقریباً 15% اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، جو اسے گلوبل وارمنگ کے خلاف ہماری جنگ میں ایک انتہائی اہم قدرتی اتحادی بناتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے برف پگھل رہی ہے، انٹارکٹیکا زیادہ قابل رسائی ہوتا جا رہا ہے۔ نئے شپنگ روٹس کھل رہے ہیں اور برف کے نیچے چھپے مزید خزانے سامنے آ رہے ہیں، جس سے اس براعظم کے لیے عالمی دوڑ مزید تیز ہوتی جا رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جیسے جیسے برف پگھلتی جائے گی، اس پراسرار براعظم سے آگے کون سے راز افشا ہوں گے، اور کیا دنیا ان رازوں کو پرامن طریقے سے بانٹنے کے لیے تیار ہے، یا یہ زمین کے آخری محاذ پر ایک نئی عالمی کشمکش کا آغاز ثابت ہو؟